رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی سنو، اگر گنہگار بھی یہ تسبیح پڑھ لے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح پہاڑ چیر دے، زمین ہلا دے، تمام گناہ بخشوانے والی تسبیح جو نبیوں کو ملی، جو اللہ سے تمام گناہ بخشوا دے اور جنت تک لے جانے والی ہے، وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی سنو، یہ تسبیح میری امت کے تمام لوگوں کے گناہوں پر بھاری ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ اگر کوئی انسان زندگی بھر گناہوں میں ڈوبا ہو، بدکاری، نافرمانی، ظلم اور تاریکی میں لپٹا ہو، اور ایک مرتبہ اس تسبیح کو سچے دل سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اے علی سنو، یہ تسبیح پڑھنے والے پر موت کی سختی آسان کر دی جاتی ہے۔ اس کی روح کو حضرت عزرائیل علیہ السلام ایسے نرمی سے قبض کرتے ہیں جیسے ماں سوتے ہوئے بچے کو آغوش میں لے لیتی ہے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اے علی سنو، جب وہ قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر کشادہ اور نور سے بھر دی جاتی ہے۔ فرشتے اس سے قبر کے ڈر اور خوف دور کرتے ہیں اور یہ تسبیح قبر کی اندھیری تنہائی میں ایسا نور بن کر اس کے ساتھ رہتا ہے جیسے چاندنی رات میں آسمان پر چاند چمکتا ہے۔ اے علی سنو، قیامت کے دن جب ساری مخلوق بے چینی و بے قرار ہوگی، ہر چہرہ خوف اور سیاہی سے ڈھکا ہوگا، تو یہ بندہ جب اٹھے گا تو اس کا چہرہ اتنا منور ہوگا کہ لوگ کہیں گے شاید یہ کوئی نبی ہے یا کوئی مقرب فرشتہ۔ اللہ اس کے چہرے کو نور سے بھر دے گا۔ اے علی سنو، پل صراط پر جب امت کے قدم لڑکھڑائیں گے، یہ بندہ بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا، نہ گرے گا نہ لڑکھڑائے گا، کیونکہ اس تسبیح کا نور اس کے ساتھ ہوگا۔ اے علی سنو، جب حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے تو یہ بندہ ان میں شامل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر نوش کرے گا اور پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اے علی سنو، اس تسبیح کی برکت سے اس کے لیے جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس کے استقبال کے لیے حوریں صف بستہ کھڑی ہوگی اور اس سے کہا جائے گا کہ آؤ، تم پر کوئی خوف نہیں، تم کامیاب ہو چکے ہو۔ اے علی سنو، اگر یہ تسبیح پہاڑ پر پڑھی جائے تو وہ پہاڑ لرز اٹھے، اور زمین پر پڑھی جائے تو زمین پھٹ جائے، اور اگر آگ پر پڑھی جائے تو آگ بجھ جائے، کیونکہ اس تسبیح میں اللہ تعالیٰ کے وہ پاک کلمات ہیں جن سے کائنات لرزتی ہے۔ اے علی سنو، اگر کسی کے دل میں قرآن حفظ کرنے کی تمنا ہو مگر یاد نہ ہو رہا ہو تو اس کے ماں باپ یہ تسبیح پڑھ کر اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن آسان کر دیتا ہے۔ اے علی سنو، اگر کوئی اولاد کی نعمت سے محروم ہو تو وہ یہ تسبیح پڑھ کر اللہ کے حضور رو کر دعا کرے تو اللہ بانجھ کو بھی اولاد عطا کر دیتا ہے۔ اے علی سنو، اگر کوئی مصیبت میں پھنس جائے، چاہے وہ زمین کی تنگی ہو، آسمان کی بلندی ہو، قید ہو یا قرض ہو یا بیماری ہو یا بے سکونی ہو، تو یہ تسبیح اس کے لیے نجات کا دروازہ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ تسبیح اسم اعظم کے ان کلمات میں سے ہے جن کے سامنے مصیبتیں عاجز ہو جاتی ہیں۔ اے علی سنو، اگر کوئی اندھیرے میں گم ہو راستہ بھٹک جائے تو یہ تسبیح اس کے دل کا چراغ بن جاتا ہے۔ اگر کوئی دشمنوں کے درمیان ہو تو اللہ اس کے لیے اس تسبیح کی برکت سے حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں سجدے میں اللہ کے حضور دعا مانگ رہے تھے، کیونکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کی گہری سیاہی چھانے والی تھی، اس لیے کہ یزید بن معاویہ نے خلافت کا اعلان کیا اور اس اعلان میں جبر، ظلم اور ناحق طاقت تھی۔ یزید کا کردار شراب، گانے، ناچ، ظلم اور فسق فجور سے بھرا ہوا تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت سے انکار کیا، کیونکہ ان کے نانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسی فسق و فجور شخص کے سپرد نہیں کیا جا سکتا۔
مدینہ کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، جہاں انہیں کوفہ سے ہزاروں خطوط موصول ہوئے جس میں لکھا تھا کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں، ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ تشریف لائے، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا کہ حالات کا جائزہ لے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے اور لوگوں نے بحث بھی کی، مگر جب یزید کو اطلاع ملی تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس نے دھمکی، قتل، خوف اور دھوکے کے ذریعے لوگوں کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں اس شہادت کی خبر ملی، مگر آپ واپس نہ پلٹے کیونکہ آپ کا عزم شہادت پر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں بلکہ امت کی اصلاح، حق کے قیام اور ظلم کے خاتمے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ ان کے اہل بیت، بیٹے بیٹیاں، بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، بھتیجے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر وفادار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شامل تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ جب کربلا کے میدان میں اترا تو 10 محرم کا دن قریب تھا۔ فضا میں ایک عجیب خاموشی تھی، آسمان جیسے جھک آیا ہو، زمین جیسے تھم گئی ہو۔ خیموں میں چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، عورتیں بھی، اور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ سمیت سب کی آنکھوں میں امید، صبر اور یقین کا نور تھا، مگر آنکھوں کے سامنے ظلم کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خیموں کے گرد خندق کھدوائی تاکہ دشمن کا حملہ روکا جا سکے۔ اس دوران یزید کی طرف سے بار بار پیغام آتا رہا کہ یزید کی بیعت کرو، جان بخشی ہو جائے گی، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے رہے کہ میرے جیسا یزید جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ باطل کے آگے جھکنا میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں۔ دشمن نے پانی بند کر رکھا تھا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار پیاس سے بلک رہے تھے، ماں کے سینے سے لگتے، مگر دودھ بھی سوکھ چکا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھوں پر اٹھا کر فرمایا، اے لوگو، اگر مجھ پر رحم نہیں آتا تو اس معصوم بچے پر رحم کرو، مگر جواب میں ہرملہ جیسے بے رحم نے ایسا تیر مارا جو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے کو چیر گیا اور وہ گود میں ہی دم توڑ گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کانپتے ہاتھوں سے معصوم لاش کو خیمے کے پیچھے دفن کیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے میرے رب، گواہ رہنا، میں نے تیرے دین کی بقا کے لیے اپنے چھوٹا بیٹا بھی قربان کر دیا۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک جھلک تھی، انہوں نے اجازت طلب کی، ماں کے گلے لگے، بہنوں کو تسلی دی اور باپ سے اجازت لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھوں میں آنسو لیے فرمایا، جا بیٹا، مگر جا کر اپنے نانا کو سلام کہنا اور کہنا کہ حسین کا علی اکبر بھی قربان ہو گیا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، شجاعت کا وہ منظر پیش کیا جو رہتی دنیا تک مثال بن گیا، مگر آخرکار ان پر چاروں طرف سے حملہ ہوا اور آپ شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر وہاں پہنچے، لاش کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور فرمایا، اے علی اکبر، تیرا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا تھا، تیرے جان سے میرا دل چھلنی ہو گیا ہے۔ اے میرے بیٹے، مجھے بھی جلد اپنے پاس بلا لینا۔ حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں لشکر حسینی کا علم بردار کہا جاتا ہے، وہ پانی لینے گئے اور بڑی شجاعت سے فرات تک پہنچ گئے، مشکیزہ بھرا اور خیموں کی طرف بڑھے، مگر ظالموں نے دونوں بازو کاٹ دیے، ایک نیزہ آنکھ میں لگا اور وہ
घोड़े से गिर पड़े। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़कर भाई के करीब पहुँचे, देखा तो बाजू कटे हुए थे जिसमें लहू लुहान आँख से खून बह रहा था। फरमाया, ऐ मेरे वफ़ादार भाई हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तेरे बगैर मेरा दिल टूट गया, तू मेरा सहारा था, तेरे बाद आप कमर टूट गई है। अब हुसैनी खिमा बहरान हो चुका है। अब करबला के मैदान में सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रह गए थे। खेमों की तरफ जाते हैं तो मासूम सादात की नज़रें उनके चेहरे पर टिकी होती बीबियों की सिसकियाँ फ़िज़ा में गूंजती है। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी अपने भतीजों के लिबास संभालती, कभी अपने भाई के ज़ख्मों पर मरहम रखती, मगर हर कदम पर सब्र का पहाड़ बनी खड़ी हुई थी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेमे में दाखिल हुए तो एक एक बच्चे को प्यार किया, पाक बीवियों को तसल्ली दी और फरमाया, सब्र करना, ये दीन की बका का सफ़र है, अल्लाह ताला तुम्हारे सब्र को उम्मत के लिए चिराग बना देगा। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा जो बीमार थे, उनके सर पर हाथ रखा और बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हु को उनके हिफाजत सौंपी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को याद करते हुए मैदान की तरफ निकले कि ऐ हुसैन, तो शहीद किया जाएगा, तेरा खून उम्मत की बेदारी बनेगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना आखिरी खुतबा दिया। फरमाया कि लोगों, अगर तुम मेरे नाना को मानते हो, अगर तुम कुरान मजीद को मानते हो, अगर तुम अल्लाह से डरते हो, तो बताओ मैं किस जुर्म में कत्ल किया जा रहा हूँ। मगर लश्कर यजीद पर दुनिया की हौस गालिब आ चुकी थी, तलवारें उठ चुकी थी, नेज़े तान लिए गए थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तने तन्हा उन पर हमला किया और नामूर सिपाही जहन्नम मौसिल किए। दुश्मन हैरान था कि तन्हा ये मर्द हक किसे कुव्वत से लड़ रहा है, मगर आखिर वो लम्हा आ गया जब चारों तरफ से हमला किया गया। एक जालिम ने पुश्त पर वार किया, दूसरा नेज़ा सीने में उतारा गया, तीसरा आप घोड़े से ज़मीन पर आ गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सजदे में सर रखा और फरमाया, ऐ अली, मैं तेरा बंदा हूँ और तेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ, तेरे लिए अपनी जान कुर्बान करता हूँ। तलवार चलवाने वाले शिम्र जैसे जालिम ने उनका सर तन से जुदा कर दिया। अल्लाहु अकबर! आसमान सियाह हो गया, ज़मीन लरज उठी, खेमों में कहराम मच गया। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़कर लाश की तरफ आए और फरमाया, ऐ मेरे माँ जाए भाई, ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर, ऐ ज़हरा के जिगर के टुकड़े, तू हमें छोड़कर चला गया, बीवियों को कैदी बना लिया गया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हथकड़ी पहनाकर बेदर्दी से बांध दिया गया। कोफा व शाम के बाज़ारों में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुसवा किया गया, मगर बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हर जगह खुतबा देती रही और जालिमों के चेहरे बेनकाब करती रही। काफ़िला अहले बैत जो अभी कल तक मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू में बसा हुआ था, आज करबला के सदमों के बाद कैद की जंजीरों में जकड़ा हुआ कोफा की गलियों में दाखिल हुआ। बीबियों के सरों से चादरें छीन ली गई। नंगे सर बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सब्र अज़मत की अलामत बनकर आगे बढ़ रही थी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी हालत बीमारी से निढाल थी, हथकड़ियों और बेड़ियों के साथ चल रहे थे। अहले कूफा, जिन्होंने यजीद के जुल्म में खामोशी इख्तियार की थी, आज जब काफ़िला अहले बैत उनके गलियों से गुज़रा तो उनके नज़रें शर्म से झुक गए। हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो तारीख़ी खुतबा दिया जिसने कोफा को झंझोर कर रख दिया। फरमाया कि ऐ अहले कोफा, तुमने हमें बुलाया, मगर जब हम आए तो हमें शहीद किया गया, तुम्हारी तलवारें हमारे खून से भीग गए, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को सजदे की हालत में कत्ल कर दिया और अब तुम गिरिया कर रहे हो, तुम्हारे आंसू हमें धोखे नहीं दे सकते। ये वही ज़ैनब थी जिसने मदीने की गोद में आँखें खोली
تھی جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت یافتہ تھی، جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی اور جس کا ہر قدم قرآن و سنت پر تھا۔ کوفہ سے قافلہ آگے بڑھا اور شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ یزید کے دربار میں پہنچایا گیا۔ وہاں بھی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ ایمان افروز خطبہ دیا جو قیامت تک ظالموں کو آئینہ دکھاتا رہے گا۔ فرمایا کہ اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا، تو نے ہمیں قتل کیا، ہمیں قید کیا، مگر یاد رکھ ہم نے اپنے خون سے اسلام کو زندہ کر دیا۔ تو ہماری لاشوں پر خوش ہو، مگر ہم نے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بیدار کر دیا۔ ہمارے قتل سے تو سمجھتا ہے دین مٹ گیا، نہیں، دین اب قیامت تک سر بلند رہے گا۔ دربار میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک سر لایا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے دیکھا اور فرمایا، اے میرے بھائی، تو سجدے میں تھا، تیرا سر کیسے نیزے پر ہے؟ اے نانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیجئے آپ کے نواسے کے ساتھ کیا ہوا۔ اے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ لیجئے آپ کے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا۔ جب یزید کے دربار میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور لایا گیا تو دربار کی فضا ساکت ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے کھڑے تھے اور ان کی نگاہیں مسلسل اس مبارک سر کی طرف تھی جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلتا تھا۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سناٹا چیرتے ہوئے فرمایا، اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے تو نے ہمیں قید کر کے رسوا کیا؟ نہیں، خدا کی قسم، ہمیں قید کر کے تو نے اپنی ذلت کو لکھوا دیا ہے۔ ہم اہل بیت ہیں، ہم وہ ہیں جن پر قرآن نازل ہوا، جن کے دروازے پر آ کر جبرائیل امین علیہ السلام سلام کرتے تھے۔ آج اگر ہم زنجیروں میں ہیں تو کل قیامت کے دن یہی زنجیریں تیرے گلے کا توق بن جائے گی۔ یزید شرمندہ تھا مگر اس کا غرور اسے سیدھی راہ پر لانے سے روکے ہوئے تھا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ تاریخی خطبہ ختم کیا تو دربار میں لرزہ طاری ہو گیا۔ کئی لوگ رونے لگے اور کچھ یزید کے خلاف بولنے لگے۔ تب یزید نے اہل بیت کو آزاد کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ واپس جانا چاہے تو جا سکتے ہو، مگر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ہم واپس ضرور جائیں گے مگر پہلے کربلا جائیں گے، اپنے شہیدوں کی قبروں پر سلام کریں گے، اپنے بھائی کو الوداع کہیں گے۔ پھر قافلہ شام سے کربلا پہنچا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھائی کی لاشیں کو آواز دی، اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں وعدے کے مطابق لوٹ آئی ہوں، تیرے لال لاشیں کے ساتھ ہم نے امانت نہیں، بھائی تیرے خون کے ایک ایک قطرے کی گواہی دی۔ اے ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، دیکھ لے تیرے بچوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئے۔ نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے بے وفائی کی مگر ہم نے وفا کی۔ ہر بی بی نے قبروں پر رو رو کر سلام کیا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے میرے بابا، آپ نے ہمیں بچا لیا، ہم نے اپنا قرض ادا کیا، اب ہم مدینہ لوٹیں گے تاکہ دنیا کو بتا سکیں گے کہ دنیا ہمیں جان سے زیادہ پیارا تھا۔ قافلہ اہل بیت جب کربلا سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا تو ہر قدم پر دل کھول کے آنسو روتا تھا۔ مدینہ کی فضائیں ثابت تھی، گلیاں خاموش تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ایک غم کی لہر دوڑ گئی تھی۔ جب یہ قافلہ واپس آیا تو مدینہ کے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے، کسی کی آنکھ خشک نہ تھی، سب کے دل زخمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان چراغوں کو جنہوں نے ظلم کی تاریکی میں حق کا نور جلایا تھا، آج ننگے پاؤں ننگے سر مدینہ واپس آتے دیکھ کر ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بزرگ کی چیخیں نکل گئی۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑی ہو گئی اور بلند آواز سے فرمایا، اے مدینہ والو، کیا تم جانتے ہو کہ یہ قافلہ کون سا ہے؟ یہ وہی قافلہ ہے جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گیا تھا۔ ہم حسین کے بغیر لوٹے ہیں۔ آج عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ساتھ نہیں، آج علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا شباب خاک میں دفن ہے، آج قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی مسکراہٹ کربلا کے میدان میں سو رہی ہے۔ ہم سب گئے تھے
اور آج ہم ادھورے لوٹے ہیں۔ اور اے مدینے کے لوگوں، اگر تم نے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر نہ جگایا تو پھر یہ امت تباہ ہو جائے گی۔ یاد رکھو ہمیں، یاد رکھو ہمیں، سنو ہم نے دین کے لیے سب کچھ لوٹا دیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے مدینے کے لوگوں، ہم نے وہ قربانی دی ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ہم نے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچایا ہے۔ ہم نے کربلا میں دکھ سہ کر کرامت کو جگایا ہے۔ یہ وہی کربلا ہے جن کی خبر میرے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پہلے ہی دے دی گئی تھی۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے تو ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گود میں لیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ میرا یہ نواسہ میدان کربلا میں پیاسا شہید کیا جائے گا، میں کیسے نہ روں؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا تو بولی، اے ابا جان، اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی صبر کرنا، اس قربانی سے دین بچ جائے گا۔ اس طرح کربلا صرف ایک معرکہ نہیں بلکہ ایک پیغام بن جائے گا، ایک سبق، ایک چراغ بن گیا جو ہر اس دل کو روشنی دیتا ہے جو ظلم کے اندھیروں میں حق تلاش کرتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں سکھایا کہ دشمن کے سامنے جھکنا نہیں۔ اہل بیت نے ہمیں دکھایا کہ دین بچانے کے لیے گھر، اولاد، تن، من سب قربان کیا جا سکتا ہے۔ اور آج اگر ہم اس مقدس ہستیوں کو یاد کرتے ہیں تو ان کے صبر، ان کی قربانی، ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی بابرکت اور طاقتور تسبیح ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی سنو، اگر گنہگار بھی یہ تسبیح پڑھ لے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح پہاڑ چیر دے، زمین ہلا دے، تمام گناہ بخشوانے والی۔ یہ وہی تسبیح جو نبیوں کو ملی، جو اللہ سے تمام گناہ بخشوا دے اور جنت تک لے جانے والی ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے، لا الہ الا اللہ الحی القیوم۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ ہاتھوں کے انگلیوں پر بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو اس پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کو جہاں جیسے وقت ملے آپ پڑھ لینا۔ وقت کی کوئی قید نہیں، اور نہ ہی دین کی اور نہ ہی جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی گنہگار بھی یہ تسبیح پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو پہاڑ کو بھی چیر دے، زمین ہلا دے، تمام گناہ بخشوانے والی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اور یہ وہ تسبیح ہے جو نبیوں کو ملی۔ اس تسبیح کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے آپ نے ایک تسبیح یہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگنی ہے۔ اس تسبیح کی برکت سے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ یا اللہ ہمیں صبر حسین عطا فرما، ہمیں وفائے عباس عطا فرما، آمین۔